جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب کسی کی بھی نہیں چلتی۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو، عزت کے بنا سب کچھ بیکار ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ ہم کسی سے اس کی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن خوش قسمتی نہیں۔ محبت کی سب سے خوبصورت کہانی کبھی نہیں لکھی جاتی، بس ان کو خاموشی سے جی لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ فرضی نہیں ہوتی، نہ ان کا اختتام روایتی ہوتا ہے، بلکہ ان کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ بیوی کے ساتھ خوش خلقی کرنے کا حکم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ ظالم کا انجام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قبلہ کی جانب تھوکا، جس کا تھوک قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگا ہوا آئے گا۔ جب بلا ضرورت لمبی گفتگو کی جاتی ہے تو کئی راز کھل جاتے ہیں، غیبتیں اور چغلیاں ہو جاتی ہیں اور دل آزاریاں بھی ممکن ہیں، اس لیے بقدر ضرورت ہی بات کیجیے۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ بولنے میں احتیاط کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کچھ نرم دل لوگوں پر ان الفاظ کا کیا اثر ہوگا۔ ماں نے کہا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا میں چلا اٹھی تھی، جھوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، پر اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ لحاظ رکھتے ہیں ان کے رشتے دھوکے کے نہیں، وفاداری کے ہوتے ہیں۔ وراثت صرف پیسہ ہی نہیں، بعض اوقات آپ کے والد کی نیک نامی بھی کافی ہوتی ہے، اور آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ آپ جب بھی صبح کریں تو یہ عزم ضرور کریں کہ آج کے دن میں نے اپنے خالق کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، اور نہ ہی اس کی مخلوق کو اپنے کسی عمل سے تکلیف دینی ہے، اور اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کیا کر۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری جیت یہ نہیں ہے کہ ہم خود اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں، ہماری جیت تو تب ہے جب کوئی برا انسان بھی ہمارے احساس اور اخلاق لے کر اچھا بننے کا تہیہ کر لے۔ بہت دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا تو میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اللہ پاک سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیں ذہنی، جسمانی، قلبی اور روحانی سکون دے سکتی ہے، ہم پلک جھپکنے پر بھی قادر نہیں ہیں۔ مشکل یا ناممکن کچھ نہیں ہوتا، رب تعالیٰ سب آسان کر دیتا ہے۔ کفران نعمت اور اسراف سے بندہ خود اپنی تباہی کا سامان کر لیتا ہے۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ کبھی نہ کبھی یا کہیں نہ کہیں ہم اپنی امیدیں دنیا والوں سے جوڑ لیتے ہیں، پھر مایوس ہوتے ہیں، جبکہ ہماری امیدوں کا مرکز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس کے اختیارات لامحدود ہیں، زمین والے کچھ بھی کہیں، حکم اللہ کا ہی چلتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انسان کے نامہ اعمال میں لکھی ایک تسبیح بھی دنیا اور اس کے تمام چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی، جبکہ تسبیح اور نیک عمل باقی رہے گا۔ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔
جو بھی رشتے پاس ہیں خدا را ان کی قدر کیجیے۔ رب کی رضا، پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ درود شریف کا پڑھنا اور اس کی دعوت دینا گناہوں کی معافی، مشکلات سے چھٹکارا، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی اپیل ہے جو کبھی مستری نہیں ہوتی۔ درود پاک کا ورد روزانہ کا معمول بنائیں، محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں جو آپ خالق دو جہاں کے سامنے سر جھکائے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سجدوں کی سچی لذت عطا فرمائے، آپ کی ہر دعا قبول فرمائے اور دین و دنیا میں سرخرو کرے، آمین۔ دعاؤں پر مضبوطی سے جمے رہو، یقین کرو یہ دعائیں آپ پر بہت ساری راہیں کھول دیں گی۔ دنیاوی امور میں دوسروں سے اپنا موازنہ مت کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھا لیں، لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے کرنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی، اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی ایسی بات سکھا دیں جس سے مجھے فائدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو۔ بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے، تب میرا رب کہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیے کہ یہ زندگی صرف اس رب تعالیٰ کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو وہ نہ ملے تب بھی وہ کبھی نہ کبھی مل جایا کرتی ہیں۔ آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے، تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں سمجھتا، جبکہ اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور جا گرتا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ فرمان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے پاس ہو کر اللہ کا ذکر کیا کر اور اپنی زبان سے اس کا ایسا ذکر مت کیا کر کہ قلب دوسرے کے پاس ہو۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زندگی میں دھچکے لگتے رہتے ہیں، وہ گرتا ہے، سنبھلتا ہے، پھر اٹھتا ہے، دوبارہ پھر بھی چل پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ جانتے ہیں کب؟ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ گرانے والا شخص وہی تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ خشوع و خضوع کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ ظاہری حرکات سے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، مگر ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو ملا نہیں ہوتا۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ جو عبرت سے نہ سمجھے، دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ رونے لگے حتیٰ کہ چادر آنسوؤں سے بھر گئی۔ اب پھر رو دیے حتیٰ کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اب پھر رو دیے حتیٰ کہ زمین آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر بلال تشریف لائے اور پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کی تو اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف ہیں۔ فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ ہر رات دعا کی قبولیت۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جو اس وقت جو مسلم آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ تہجد کی نماز کیوں؟ تہجد کی نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا فیورٹ بننا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو پڑھنے والا کتنا اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے، اور نہ کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہیں۔ بس پھر جب میں نے دل سے خوبصورت حقیقت کو محسوس کرنا چاہا تو میں نے اپنے رب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا۔ ہمیشہ یہ اظہار کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ یا رب ایسی دولت، عزت، شہرت سے ہمیں دور رکھنا جس کے نشے میں ہم آپ کو بھول جائیں اور آپ کی مخلوق کا خیال نہ رکھ سکیں، ہمیں ہر طرح سے غنی بنائیے، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جن 7 خوش نصیبوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ انسان بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل رات کو اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کریں، اور دن کو اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والے توبہ کریں۔ دلوں میں انتقام کا بوجھ رکھنا ایسی تھکن ہے کہ جس سے چہرے تک تاریک پڑ جاتے ہیں۔ ضبط، صبر اور مسکراہٹ سے بہتر انتقام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ معاف کرنا سیکھیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ جو چیز کہنے کے بعد ملے وہ بھیک ہوتی ہے، اور جو بنا کہے ملے وہ فکر و محبت ہوتی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ رحم یعنی رشتہ داری کا حق اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے لیا گیا ہے، یعنی یہ رشتہ داری رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے، جو اس رشتہ داری کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیں گے۔ دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں: میل جول کی کثرت، پیٹ بھرنے میں لگے رہنا اور نیند کی بہتات، اللہ کے سوا دوسروں سے تعلق مضبوط رکھنا اور دنیاوی آرزوئیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم عورت سے غلط گفتگو سننا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو برے ارادے سے چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، اور دل خواہش و آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ بدنصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ دنیا کا ہر آدمی جنت جانا چاہتا ہے، لیکن جنت جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کبھی ہم اپنی سادگی کی وجہ سے دھتکار دیے جاتے ہیں، اور کبھی کوئی سادگی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے۔